وہ بالکل ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس میں دونوں کمروں میں باقاعدہ رہائش موجود تھی۔ ایک کمرے میں ارشد اور اس کی بیوی رضیہ، جس کا ویسے نام رجو لیا جاتا تھا، رہتے تھے، اور دوسرے کمرے میں نینا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ نینا ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی اور ارشد کی چھوٹی بہن تھی۔ اسے شادی کے 5 سال کے اندر طلاق ہو گئی تھی اور وہ 2 بچوں کا تحفہ لے کر کے گھر چلی آئی تھی۔ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہی بڑے بھائی کے گھر رہتی تھی اور ایک کمرہ اسے رہائش کے طور پر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ مکان ظاہری بات ہے کہ رہائش کے لیے چھوٹا تھا۔ تیسرا کمرہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اتنی جگہ تھی کہ تیسرا کمرہ بنوایا جاتا۔ 2 کمروں کے بعد سیدھا صحن تھا جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ یہ 2.5 مرلے پر مشتمل جگہ تھی اور 2.5 مرلے کے اوپر جتنا مکان بن سکتا تھا، 2 کمروں کے ساتھ ساتھ باتھ تھا، باتھ کے ساتھ کچن تھا، اور کچن باتھ کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹا سا صحن تھا جو کہ 2.5 مرلے جگہ پر بنایا گیا تھا، اور یہی جگہ تھی کہ جہاں پر یہ فیملی رہنے پر مجبور تھی۔ سب سے زیادہ مجبور خرم تھا، جو کہ نینا کا بھائی تھا، جو کہ ارشد کا بھائی تھا۔ وہ چھت پر سویا کرتا تھا۔ اسی صحن میں سے چھت کو اوپر کو سیڑھیاں جاتی تھیں اور وہ چھت پر اپنی چارپائی لگا کر کے سوتا تھا۔ گرمیوں میں تو یہی روٹین رہتی تھی، لیکن سردیاں ظاہری بات ہے کہ خرم کے لیے بھی بہت زیادہ مصیبت کا باعث ہوتی تھیں۔ ایسے میں سردیوں میں خرم کی چارپائی کچن میں لگا دی جاتی تھی۔ کچن میں ایک چارپائی کی جگہ تھی کہ آسانی کے ساتھ کچن میں بھی وقت گزارا جا سکتا تھا، کچن میں بھی سویا جا سکتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ کچن میں سو جایا کرتا تھا۔ کچن میں یہ تھا کہ سردیوں میں چولہے کا استعمال ہونے کی وجہ سے کچن ویسے بھی تھوڑا سا گرم رہتا تھا اور اس کی وجہ سے جسم کو حرارت پہنچتی رہتی تھی۔ صبح جب بھابھی ناشتہ بنانے کے لیے آتی تھی تو یہ اپنی چارپائی نکال کر کے باہر صحن میں کھڑی کر دیتا تھا، اور اس طریقے سے یہ بھی جاگ جاتا تھا اور گھر کے باقی افراد بھی جاگ جاتے تھے۔ رہنے کو تو یہ نینا والے کمرے میں بھی رہ سکتا تھا، کیونکہ نینا اس سے چھوٹی تھی اور بہن بھی تھی، اور پھر یہ تھا کہ نینا کے ساتھ صرف 2 بچے ہی تھے، 3 سال کی سیرا اور 2 سال کا 1.5 سال کا جو ہے حنان۔ لیکن یہ ان دونوں بچوں کی موجودگی میں اور اپنی بہن کے ساتھ اس کمرے میں رہنا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نینا کے کمرے میں اس لیے نہیں رہنا چاہتا تھا کہ نینا دکھنے میں انتہائی خوبصورت تھی، جاذب نظر تھی، بڑے بڑے جسم کی مالک تھی۔ چاہے یہ بائی ہی صحیح، لیکن رات میں کسی وقت پہ انسان کا ارادہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ یہ کنوارا تھا، غیر شادی شدہ تھا، ہر لحاظ سے صحت مند تھا، کبھی بھی انسان بہکتے ہوئے ایک وقت نہیں لگتا، ایک لمحہ نہیں لگتا، اور پھر وہ بھی ایک شادی شدہ زندگی گزار کر کے آئی تھی۔ یہ بہکے نہ بہکے، کبھی وہ بہک جائے تو اسے بھی تو مرد کی ضرورت تھی نا۔ اس نے 5 سال ایک شادی شدہ زندگی گزاری تھی، 2 بچے پیدا کیے تھے۔ تو ان تمام باتوں کے چلتے خرم اسی بات میں بہتری محسوس کرتا تھا کہ یا تو وہ چھت پہ سوئے یا پھر وہ کچن میں سو جائے، اور یہی اس نے اپنی روٹین بنا رکھی تھی۔ ارشد نے، جو کہ بڑا بھائی تھا، کئی بار اسے کہا بھی تھا کہ تم نینا والے کمرے میں کیوں نہیں سوتے بھائی، تم نے یہ کیا سسٹم بنا رکھا ہے، کبھی سردیاں آتی ہیں تو تم کچن میں گھس جاتے ہو، گرمی آتی ہیں تو چھت پہ چلے جاتے ہو۔ تو اس نے اپنے طور پر ایک طرف لے جا کر کے اسے بتایا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ چلو وہ بہن ہی صحیح، لیکن اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ وہ شادی شدہ زندگی گزار کر کے آئی ہے، اس نے 5 سال اپنے شوہر کو جیلا ہے، اور 5 سال کا ظاہری بات ہے کہ اس کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، 2 بچے اس نے پیدا کیے ہیں۔ ایسے میں اس کے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ انسان کا کب ارادہ کہاں پہنچ جائے پتہ نہیں چلتا، تو اس بات کو ارشد نے بھی سمجھ لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس روز
رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور چھت پر خرم حسب روایت سو رہا تھا کہ ایسے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اوپر آ رہا ہے۔ کچی پکی نیند میں تھا، اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت آدھی رات کو کون آ سکتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا تو وہ رجو تھی جو کہ اس کی بھابھی تھی۔ اس وقت آدھی رات کو بھابھی کا کیا کام، خاص طور پر اس وقت کہ جب بھائی بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ دوست 3 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ بھابھی رجو اپنے کمرے میں علیحدہ سوئی ہوئی تھی اور نینا اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو بھابھی رجو کا یوں چھت پر آنا تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن بہرحال گھر تھا، گھر میں کوئی بھی فرد کہیں بھی آ جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے خرم کے پاس آ کر کے خرم کو اٹھایا۔ خرم اگرچہ جاگ رہا تھا، سویا نہیں تھا، وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بھابھی رجو جو ہے وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور ایسی پریشانی جو کہ اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب بھابھی رجو کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے ظاہری بات ہے کہ خرم بھی اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے بھابھی رجو سے پوچھا کہ بھابھی کیا بات ہے، تم کس بات کو لے کر کے پریشان ہو اور اس وقت آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بھائی تم سے جو بات کرنی ہے نا، یہ اس وقت ہی ہو سکتی تھی، اور ایسی بات ہے کہ جو صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے تو یہ اچھا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے آئی ہوں، تمہیں ایک ایسی بات کرنے آئی ہوں کہ جس بات کو لے کر کے شاید تم میرا یقین نہیں کرو گے، لیکن یقین کرو کہ میں تمہیں جو بھی بات کہوں گی یہ 16 آنے سچ ہے، اور اس بات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں اپنی طرف سے لگا رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہیں اس کی پوری تسلی کرواؤں گی، پوری تصدیق کرواؤں گی، اور تم نے جو ہے وہ اس چیز کو لے کر کے میرا ساتھ دینا ہے، اور میں اسی کام کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ بات کی گمگیرتا کو سمجھتے ہوئے خرم اٹھ کر کے بیٹھ گیا تھا اور پوری طرح سے چاقو چبند ہو گیا تھا۔ اس نے بھابھی سے کہا بھابھی مجھے بتاؤ کیا بات ہے اور تم کس بات کو لے کر کے پریشان ہو؟ بھابھی نے کہا کہ دیکھو خرم، میں جو تمہیں بات کہوں گی یہ بات ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑی عجیب لگے، لیکن وعدہ کرو کہ یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو یقین کرو ہمارے گھر کی اور ہم لوگوں کی بڑی بدنامی ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم لوگوں کی بدنامی ہو۔ خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، اور اس کے علاوہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ بھابھی رجو نے ادھر ادھر دیکھا کہ جیسے اس بات کی تسلی کرنا چاہتی ہو کہ کوئی اور تو وہاں پر موجود نہیں، یا کوئی اور تو یہ بات نہیں سن رہا۔ لہٰذا اس نے خرم سے کہا خرم، یہ تمہارا جو بھائی ہے نا ارشد، یہ کبھی کبھار آدھی رات کو مجھے سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ خرم نے کہا تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، پیشاب کرنے جاتا ہوگا، پانی وغیرہ پینے جاتا ہوگا، کبھی کوئی انسان کو بھوک وغیرہ لگ جاتی ہے، کچن میں چلا جاتا ہوگا، فریج میں سے کوئی چیز نکال کے کھاتا ہوگا، تو اس میں آپ کو اس قدر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بھابھی رجو نے کہا تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے، اور تم میری بات کو جو ہے وہ بہت ہلکے میں لے رہے ہو۔ خرم یہ آدھی رات کو مجھے سوتے میں چھوڑ کر کے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، ساتھ والے کمرے میں، نینا والے کمرے میں۔ خرم نے کہا نینا والے کمرے میں؟ تو وہاں پر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ آدھی رات کو اگر یہ وہاں پر نینا والے کمرے میں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی چیز لینے جاتا ہو، وہاں سے کوئی جو ہے کوئی بات یاد آ جاتی ہو، ایسے ہی کوئی جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں، کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رجو نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میری بات سنو۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے وہ ساتھ والے کمرے میں، نینا والے کمرے میں چلا جاتا ہے تقریباً گھنٹے بھر کے لیے۔ میری بات پوری سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ اب خرم کے ذہن میں کچھ بات آنے لگی، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ اس نے کہا گھنٹے بھر کے لیے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب بھابھی رجو نے آگے کہنا شروع کیا
یہ کام کوئی ایک رات کا نہیں ہے، لگ بھگ ہر رات کا ہے۔ ہر رات کو وہ رات کو اٹھ کر کے رجو کے پاس نینا کے پاس کمرے میں چلا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ کا وقت، اور اس وقت تمہارے بھائی کے مطابق میں سو چکی ہوتی ہوں، اور زیادہ تر یہ وقت آدھی رات کے بعد کا ہے۔ خرم تم خود جانتے ہو کہ وہ، چلو ٹھیک ہے، ارشد کی اور تمہاری بہن ہے، علیحدہ کمرے میں رہتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، طلاق لے کر کے آئی ہے۔ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے طلاق کی وجہ کیا تھی؟ اس کے شوہر نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا، بد چلن ہونے کا، آوارہ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اسی بات کے چلتے اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی، اور اس نے بچے جو ہے وہ عدالت کے ذریعے اس سے لے لیے تھے، کیونکہ بچے تو ظاہری بات ہے کہ ماں کو ہی ملتے ہیں اور باپ کو اولاد نہیں دی جاتی، اور یہی کچھ ہوا تھا۔ عدالت نے دونوں بچے اس کے نام کر دیے تھے، اور خاص طور پر بچوں کی جو عمر تھی 3 سال 1.5 سال، تو اس میں بچے جو ہے وہ نینا کو ہی ملنے تھے۔ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تمہارا بھائی جو کہ میرا شوہر ہے، وہ آدھی رات میں نینا والے کمرے میں چلا جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ، پھر وہ واپس آ کر میرے ساتھ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ تم جانتے ہو خرم کہ میرے ارشد کے ساتھ شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ ان 7 سال میں نے ہر خوشی ارشد کو دی ہے، اس کی ہر خواہش کو میں نے پورا کیا ہے، لیکن میں اسے اولاد نہیں دے سکی۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، لیکن ایسے میں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، میں نے کبھی اسے اس بات کے لیے روکا نہیں ہے۔ باقی اس کی خواہش کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا۔ میں ان بیویوں میں سے نہیں ہوں جو کہ نخرے دکھاتی ہیں یا کہتی ہیں کہ نہیں، لیکن وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ تم چاہو تو اس بات کے لیے خود تصدیق کر سکتے ہو۔ تم اسی گھر کے فرد ہو، اسی گھر میں رہتے ہو۔ چاہو تو تم اپنے بھائی پر نظر رکھو اور دیکھ سکو گے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ 16 آنے صحیح ہے۔ بات بہت زیادہ الجھن زدہ تھی۔ رجو نے اگرچہ کوئی صاف الفاظ میں الزام نہیں لگایا تھا، لیکن بات تو وہی تھی جو خرم کو سمجھ آ رہی تھی، وہ جو سمجھ رہا تھا۔ یعنی نینا اور ارشد کے درمیان کچھ واسطہ تھا۔ اب تھا یا نہیں تھا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت صورتحال اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ رجو 7 سال سے ارشد کے نکاح میں تھی، اور ان 7 سال کے اندر رجو نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا، کبھی کوئی امید نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار ضرور رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی بانجھ تھی یا وہ میڈیکل طور پر فٹ نہیں تھی۔ اس کی جتنی بھی رپورٹیں آج تک آئی تھیں وہ درست تھی۔ وہ اپنی ہر رپورٹ کے مطابق ماں بننے کے قابل تھی، وہ اپنی ہر رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک زندگی کو دنیا میں لانے کے قابل تھی، جنم دینے کے قابل تھی، لیکن اب تک 7 سال میں وہ ماں نہیں بن پائی تھی، اور اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی تھی۔ قدرت ابھی شاید ان کے ہاں اولاد چاہتی نہیں تھی، یا کچھ بھی تھا، بہرحال جو بھی تھا
اس وقت جو بات رجو آ کر خرم کو بتا رہی تھی، یہ بات بہت بڑی تشویش کا باعث تھی۔ نینا کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ نینا کے پہلے شوہر محیب نے، کہ جہاں پر نینا کی شادی کروائی گئی تھی، نینا کے اوپر بد چلنی کا ہی الزام لگا کر کے اسے اپنے رشتے سے فارغ کیا تھا۔ محیب کے مطابق ان کے گھر میں ایک شخص جس کا نام منور تھا وہ اکثر آیا کرتا تھا۔ منور محیب کا دوست تھا، اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ محیب دوپہر میں کسی کام کی غرض سے گھر لوٹ آیا اور اس نے منور کو اپنے گھر میں دیکھا، اور اس نے اپنی بیوی کی حالت بھی کچھ خاص محسوس نہیں کی، اور ان دونوں کو دیکھ کر کے اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کچھ کھچڑی پک رہی تھی۔ نینا سے پوچھنے پر تو نینا تو صاف مکر گئی، لیکن جب اس نے منور کو زد و کوب کیا اور اسے کہا کہ تو میرا دوست ہے، ڈاکو کب سے بن گیا، اور اس قسم کی باتیں جب اس نے منور سے کی تو شاید منور جو ہے اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ پھٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو نینا نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، تمہاری بیوی جو ہے اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ منور کو محیب نے گھر آنے سے منع کر دیا تو نینا آئے دن اس سے جھگڑے کرنے لگی اور بات بات پہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے سنانے لگی۔ محیب بھی کب تک برداشت کرتا، لہٰذا محیب نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جاؤ نانا بی بی اپنا کام کرو، میں تجھے رشتے سے ہی فارغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بچوں کے حصول کے لیے عدالت گیا، لیکن عدالت میں بچوں کا فیصلہ نینا کے حق میں ہوا اور نینا ان بچوں کو لے کر کے گھر آ گئی۔ اس طریقے سے محیب جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ یہیں پر محدود ہو کر کے رہ گئی۔ وہ کبھی کبھار آ کر کے بچوں سے مل کر ضرور جاتا تھا، جو کہ عدالت کا حکم تھا۔ اس کے لیے نہ اسے ارشد روک سکتا تھا، نہ نینا روک سکتی تھی، اور نہ ہی اسے خرم منع کر سکتا تھا۔ وہ بچوں سے مل کر کے ضرور جاتا تھا، لیکن بچے جو ہے وہ نینا کی دیکھ ریکھ میں پلنے تھے۔ اور اب بھابھی رجو یہ بات بتا رہی تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر کے نینا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، تو یہ بات کچھ اچھا اشارہ نہیں تھا، کوئی اچھا سگنل نہیں تھا۔ وہ نینا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، یہاں تک تو کوئی بات غلط نہیں تھی، لیکن کیوں جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ نینا سے اس کی آخر آدھی رات کو ہی کیوں کوئی بات ہوتی ہے؟ آخر وہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ یہ بات ظاہری بات ہے کہ اب خرم کو بھی سوچنا تھی، اور خرم جو ہے وہ اس بات کو سوچنے کے لیے آمادہ تھا۔ اس نے بھابھی رجو کو یہ کہا کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جائے، جا کے سو جائے، باقی وہ اس بات کو سامنے رکھ کر کے نگاہ رکھے گا، وہ دیکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا۔ اگر واقعی یہی سب کچھ ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے تو پھر وہ ارشد سے سیدھی سیدھی بات کرے گا کہ ایک ہی گھر میں رہ کر کے یہ مہاجرہ، یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے سننے والے کو پریشان کرتی ہیں، اس لیے ارشد سے سیدھا سیدھا بات کرنی ہوگی۔ اب ایسا تھا کہ خرم نے رجو کو واپس بھیج دیا تھا، لیکن خود اب اس کی نیند آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر اکیلے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، اور پھر انہیں پتا تھا کہ نینا نیچے کمرے میں سو رہی ہوگی۔ ارشد گھر پہ نہیں تھا، وہ 2 سے 3 دن کے لیے گھر سے گیا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ جب ارشد گھر میں واپس آتا اسی وقت ارشد پر نگرانی کی جا سکتی تھی، اور اس کی نگرانی جو ہے وہ کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ محیب والا واقعہ یہ بھی جانتا تھا، خرم کو اس واقعے کا پتہ تھا، منور کے ساتھ بھی جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی خرم کو پتہ تھا۔ خرم کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے علم میں تھی کہ محیب جو ہے وہ واقعہ ہی شک کی بنیاد پر جو ہے نینا سے جھگڑا کرنے لگا تھا۔ شک کی بنیاد پر اس نے نینا کو طلاق دی تھی، اور اس نے اسے اسی لیے نکالا تھا، اور یہ اس کی زندگی سے اسی لیے نکل آئی تھی کہ اس کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ منور کو اس نے اپنے گھر سے اسی لیے نکالا تھا کہ منور نے یہی کہا تھا کہ نینا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ محیب ایک
عام سی شکل و صورت کا آدمی تھا، زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن منور اس کے مقابلے میں کافی خوبصورت تھا اور صحت میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نینا نے اسے چھوڑ کر کے منور کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ ایک ارینج میرج تھی اور ارینج میرج کا انجام جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ یہ شادی ختم ہو کر کے رہ گئی تھی۔ شاید اگر نینا کی پسند سے اس کی شادی کروا دی گئی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وہ مہیب کو ناپسند نہ کرتی۔ وہ مہیب کے 2 بچے تو جن چکی تھی، لیکن شاید وہ شکل و صورت کے اعتبار سے اسے قبول نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بہت خوبصورت تھی۔ بڑا بڑا جسم، گول مٹول چہرہ، گول گول آنکھیں، لمبے بال، تو ہر لحاظ سے وہ اس قابل تھی کہ کوئی بھی اسے پسند کر سکتا تھا۔ مہیب ایک عام سی شکل و صورت کا مالک، سانولے سے رنگ کا، ایک لمبوترے سے چہرے کا مالک شخص تھا، اور یہ شکل و صورت تو قدرت کی طرف سے تھی، لیکن ہر بندہ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتا اور وہ اپنی منطق پیش کرتا ہے۔ اسی منطق کے چلتے اب جو ہے وہ مہیب نے اسے طلاق دے دی تھی، اور منور نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نینا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو خرم سے پوشیدہ نہیں تھی۔ خرم بھی اس گھر کا فرد تھا، خرم بھی یہ باتیں جانتا تھا، اسی لیے خرم نے اس کمرے میں رہنا سونا پسند نہیں کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں کسی وقت کچھ بھی خیال آ سکتا ہے۔ خرم بھی غیر شادی شدہ تھا، جوان تھا، اور پھر نینا کے بارے میں بھی یہ سن چکا تھا، اور اگر نینا اس کی طرف بڑھتی تو ہو سکتا ہے شاید یہ بھی اپنے آپ کو روک نہ پاتا، کیونکہ جب سامنے سے دعوت ملتی ہے، کوئی عورت سامنے سے دعوت دیتی ہے، تو اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہی کچھ یہ محسوس کر رہا تھا، لیکن ارشد کو لے کر کے جو بھابی رجو نے بات کی تھی، یہ بات واقعی سوچنے سمجھنے والی تھی، اور ایسی تھی کہ یہ ارشد کو دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک یہ بات غلط ہے۔ اور اگر ارشد نے نینا کے کمرے میں جانے شروع کر دیا تھا اور وہ نینا کے کمرے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جیسا وقت گزارنے لگا تھا، تو بات وہی تھی جو رجو سوچ رہی تھی، بات وہی تھی جو اب خرم کے ذہن میں آ رہی تھی۔ بس یہ ہے کہ صرف اس بات کو عیاں کرنا تھا، اور اگر یہ بات بھی عیاں ہو جاتی تو اس کے بعد کون کس رشتے پر اعتبار کرتا، کون کس کو اعتبار کے قابل سمجھتا۔ رجو سے خرم نے پوچھا تھا کہ وہ پیچھے چلی جاتی، دروازہ کھٹکھٹا دیتی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں جاننا چاہتی تھی، میں نوٹس کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور تمہیں اس لیے بتایا کہ تم بہرحال ارشد کے بھائی ہو، ہم دونوں مل کر بات کریں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا۔ اگر میں اکیلے بات کرتی تو ہو سکتا ہے میری بات کے کوئی معنی ہی نہ رہتے۔ خیر، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، اور 2-3 دن گزر جانے کے بعد ارشد گھر واپس آ گیا۔ جس روز رات کو ارشد گھر واپس آیا، رجو نے خرم کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیا کہ اب تم نے چاقو چوبند رہنا ہے اور پورے طور سے نظر رکھنی ہے، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ بھابی اب غلط تھی۔ وہی ہوا، یہ چھت پر سو گیا۔ آدھی رات کے قریب طے یہ پایا تھا کہ جیسے ہی یہ نینا کے کمرے میں جائے گا، اسے رجو اپنے موبائل سے مس کال دے گی یا پھر ایک میسج کرے گی۔ یہ جاگ رہا تھا، چھت پر موجود تھا، اس کے سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آج رات اس نے ارشد کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ پھر ایک مس کال اس کے موبائل پر آئی۔ اس وقت رات کے 2:10 ہوئے تھے۔ اس مس کال کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ بھابی رجو بھی جاگ رہی ہے، اور وہ اس بات کے اوپر پورے طور پر پہرا دے رہی ہے کہ ارشد کب اٹھ کر کے نینا کے کمرے میں جائے۔ سسٹم یہ ہے کہ واش روم نیچے بنا ہوا تھا۔ خرم کے لیے بہت آسان بہانہ تھا کہ وہ واش روم کے بہانے نیچے جا سکتا تھا۔
لہٰذا وہ آرام سے اپنے بستر سے اٹھا۔ اس مس کال آنے کے بعد وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آ گیا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا۔ اس نے بھابھی رجو کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کا ایک پٹ اس نے کھولا۔ اس نے اندر کمرے میں دیکھا تو بستر پر صرف بھابھی رجو تھی جو کہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے خرم کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خرم کو اشارہ کیا اپنی آنکھوں سے کہ دیکھو ساتھ میرے کوئی لیٹا ہوا نہیں ہے، بھائی تمہارا گیا۔ اب اس نے اس دروازے کے پٹ کو بند کیا اور اس کے بعد اس نے واش روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ بھی بند تھی۔ اس کا مطلب ہے واش روم کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صحن کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد اور پھر اس نے باہر کا جو مین گیٹ تھا جو کہ باہر گلی میں کھلتا تھا اسے دیکھا اور اس میں اسے پتہ چلا کہ گیٹ کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی بند ہے جیسے رات کو سونے سے پہلے سب لوگ بند کرتے ہیں۔ یعنی کہ ارشد نہ تو بھابھی رجو کے کمرے میں تھا، نہ ہی وہ چھت پر آیا تھا، نہ وہ واش روم کے اندر تھا، نہ وہ صحن میں کسی جگہ موجود تھا۔ باہر کا دروازہ بند تھا، باہر وہ گیا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ جا سکتا تھا اور وہ نینا کا کمرہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ نینا کے کمرے میں وہ اس وقت رات کو 2:15 بجے کیوں گیا ہے؟ جواب یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہیں۔ شاید دونوں کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی، یا پھر دونوں کے ذہن میں کچھ گندگی آ گئی تھی۔ ارشد ایک خوش شکل اچھا جوان تھا، نینا خوبصورت تھی، وہ شاید خوبصورتی پسند کرتی تھی۔ خرم بھی خوبصورت نوجوان تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ جو اپنے شوہر کے ہوتے منور پہ دورے ڈال سکتی تھی، وہ اگر ارشد پہ دورے ڈالے یا ارشد کو پھنسا لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آڑ تو رشتے کی تھی کہ بہت بڑا رشتہ تھا، اس کو ایسا سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار جو چیزیں نہیں سوچی جاتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی، ظاہری بات ہے کہ اپنے بھائیوں کے گھر میں رہ رہی تھی، دونوں بھائیوں کی دیکھ ریکھ میں تھی، لیکن یہ گھر تو بہرحال ارشد کا تھا۔ ارشد ہی اس گھر کا کرتا درتا تھا، سربراہ تو گھر کا ارشد تھا، اور اگر سربراہ ہی اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے تو باقی رہ کیا جاتا ہے۔ اب خرم اس دروازے کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا کہ جو نینا کے کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے اندر سے کچھ سون گن لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی آواز نہیں تھی جو کہ اندر سے باہر آئے، کیونکہ دروازے کے پٹ بند ہو جانے کے بعد یہ کمرے ایسے بنے ہوئے تھے کہ اندر سے کوئی آواز رتی بھر بھی باہر نہیں آتی تھی۔ یہ اسی طریقے کے بنے ہوئے دروازے تھے، ایسے دروازے تھے کہ جب ایک دفعہ بند ہو گئے تو نہ باہر کی آواز آسانی سے اندر جاتی تھی اور نہ ہی اندر سے باہر آواز آتی تھی۔ پھر یہ تھا کہ دروازہ بند تھا، دروازے میں کوئی سوراخ، کوئی کی ہول، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے آنکھ لگا کر کے دوسری طرف دیکھا جا سکے۔ روشن دان تک موجود نہیں تھا کہ جس پر چڑھ کر کے کوئی ٹولز وغیرہ رکھ کر کے چڑھ کر روشن دان کے ذریعے سے اندر دیکھا جا سکے۔ دیواریں تھیں بالکل سپاٹ تھی، دیواروں کے اندر کوئی سوراخ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ ان تمام چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ اندر ہونے والی گفتگو، اندر ہونے والی کوئی بھی بات، اندر ہونے والا کوئی بھی عمل خرم کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی بھابھی رجو کی نظر میں آ سکتا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کہ ابھی یہ دروازہ کھلنے کے امکان نہیں ہے، جیسا کہ بھابھی رجو نے بتایا کہ اسے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، جب وہ اندر چلا جاتا ہے تو 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے۔ تو اب ایسا ہی تھا کہ وہ واپس اسی کمرے میں آ گیا کہ جو بھابھی رجو کا کمرہ تھا۔ بھابھی رجو اپنے بستر پر لیٹی تھی، وہ بھابھی کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بھابھی لگتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے،
لیکن اب یہی ہے کہ ابھی تو نہیں، لیکن 1-2 دن میں مزید دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد جب یہی روٹین رہی تو میں ارشد سے خود اس بارے میں بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ ارشد جو ہے وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا، جو بھی ہے مجھے پتہ چل جائے گا، اس لیے آپ بے فکر رہو، جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا کہ خرم دیکھتا کہ وہ روزانہ رات کو آدھی رات کو نینا کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور گھنٹہ بھر وہ وہاں پر رہتا ہے، اس کے بعد ہی وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور سیدھا بھابھی رجو کے کمرے میں جا کر کے سو جاتا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو خرم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، جو بھابھی رجو نے اسے بتائی تھی، وہ اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا سسٹم چل نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی تھا کچھ اچھا نہیں تھا، یعنی یہ ایسی بات تھی کہ جو ان دونوں بھائیوں کے لیے، رجو کے لیے، نینا کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ کر کے اس قسم کی حرکت ظاہری بات ہے کہ برداشت سے باہر تھی۔ خرم ارشد سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ اسے کچھ ڈانٹ تو نہیں سکتا تھا، سمجھا ہی سکتا تھا، اور بہرحال اسے اس بات کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا کہ وہ ارشد سے اس بات کو لے کر کے بات کرے گا۔ اگلے روز جب ارشد کام کے لیے گھر سے نکلا تو خرم بھی اس کے پیچھے ہو گیا، اور اس نے اب اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہ بات جا کر کے ارشد سے کرے گا اور ارشد سے پوچھے گا کہ وہ روزانہ رات میں یہ کیا روٹین بنائے ہوئے ہے، اور اگر وہ نینا کے کمرے میں چلا بھی جاتا ہے تو وہاں جا کر کے کیا کرتا ہے۔ ایک بھائی تھا اور وہ اس کی بہن تھی، ویسے تو اسے بھی دعوت تھی کہ یہ نینا کے کمرے میں جا کر کے سو سکتا تھا، رہ سکتا تھا، وہ تو اس نے خود منع کیا تھا، لیکن ایسے میں آدھی رات کو اٹھ کر کے نینا کے کمرے میں جانا اور پھر گھنٹہ بعد اس کمرے میں بند رہنا، یہ بات کسی بھی طریقے سے خرم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ ہی خرم اس بات کو سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی رجو اس بات کو سمجھ پا رہی تھی، اس لیے فیصلہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ارشد سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ نینا سے بھی اس بارے میں پوچھا جا سکتا تھا، لیکن نینا سے بہتر تھا کہ ارشد سے بات کرتے، کیونکہ ارشد ایک مرد تھا، سوچنے سمجھنے کی زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا تھا، اور اس سے بات کرنا جو ہے وہ خرم کے لیے آسان بھی تھا۔ جیسے ہی ارشد گھر سے کافی دور آیا، ابھی وہ اپنے کام کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اس کے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی خرم تھا۔ خرم جب اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس خرم نے اس سے اپنے ساتھ ہوٹل پر چلنے کے لیے کہا اور ایک کپ چائے کا پینے کے لیے کہا۔ ارشد نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑا لیٹ چلا جاؤں گا، آؤ۔ ارشد بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی یہاں میرے پاس آیا ہے، ایسے تو یہ کبھی اٹھ کر کے نہیں آتا۔ پھر وہ اسے ہوٹل پر لے گیا، دونوں ایک ہی کونے میں بیٹھ گئے، اور یہاں پر اس وقت کوئی اتنی زیادہ رش بھی نہیں تھی۔ یہ کالیے کے ہوٹل کے نام سے مشہور تھا اور یہاں کی چائے بڑی فیمس تھی۔ خاص طور پر کالیے کے ہوٹل کی چائے میں خاص بات یہ تھی کہ کالیا اس کے چائے کے اوپر ملائی ڈال کے دیا کرتا تھا، اور دودھ کی ملائی سے یہ چائے جو ہے وہ مزید نکھر جایا کرتی تھی، اور یہاں پہ چائے پینے کا اپنا ایک مزہ تھا۔ دونوں بھائی جا کر کے بیٹھ گئے تھے، دونوں بھائیوں نے چائے بھی منگوا لی تھی، اور اب خرم نے جو ہے وہ بات کا آغاز کیا۔ اس نے کہا بھائی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس بات کا برا مت ماننا، ویسے تو نینا ہماری بہن ہے اور ہمارے پاس ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، جتنی وہ آپ کی ذمہ داری ہے اتنی وہ میری بھی ذمہ داری ہے، لیکن پچھلے چند روز سے میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں، اور اس بات کے چلتے مجھے جو ہے وہ آپ سے یہ بات پوچھنی پڑ رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آدھی رات میں اٹھ کر اپنے کمرے سے نینا کے کمرے میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ یا تو پھر آپ نینا کے کمرے میں ہی سو جایا کریں، بھابھی رجو والے کمرے میں مت سویا کریں۔ لیکن اگر آپ بھابھی رجو کے پاس سے اٹھ کر آدھی رات کو نینا والے کمرے میں چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے مجھے پریشانی ہوگی، رجو بھابھی کو پریشانی ہوگی۔ ارشد نے کہا کب؟
میں تو کبھی بھی آدھی رات کو اٹھ کر کے نینا کے کمرے میں نہیں جاتا. میں تو اپنے کمرے میں ہوتا ہوں اور وہیں سے سوتا ہوں اور وہیں سے اٹھتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. یہ بات تمہاری منہ سے سن رہا ہوں اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب خرم نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ اگر صرف رجو بھابی مجھے یہ بات بتاتی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میں پچھلے 3 سے 4 دن سے آپ کو خود نوٹس کر رہا ہوں. آپ آدھی رات کو قریب 1:30-2 بجے کے بعد اپنے کمرے سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے نینا والے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے آپ گھنٹہ بھر وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اب اس بات کو میں اور بھابی رجو کیا سمجھیں؟ کیا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس بات کو لے کر کے مجھے یا رجو بھابی کو پریشانی ہو، یا ہم دونوں جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہوں؟ ارشد نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ بھی درست ہے نا، کہ میں نینا کے کمرے میں کبھی رات میں گیا ہی نہیں. نینا کے کمرے میں آدھی رات کو 2 بجے میرا کیا کام؟ میں بولا اس کے کمرے میں کیوں جاؤں گا؟ خرم نے کہا دیکھیں ایسا ہے بھائی کہ میں نے تو آپ کو خود جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یہ کوئی آپ کا خامزاد تو ہے نہیں ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی جنات کا بسیرا تو نہیں ہے کہ جو جن آپ کی شکل دار کر کے وہاں پہ چلا جاتا ہے. ارشد نے کہا کہ تم جو بات کر رہے ہو نا یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. باقی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا میں نے کیا ہے تو مجھے اس بات کو پروف کرو، کیونکہ میں دیکھنا چاہوں گا واقعی اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ پروف کرو. میں اس پروف کے بغیر تو تمہاری بات کو تسلیم نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جب آپ کبھی جائیں گے تو میں اس کا پروف بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. باقی آپ کام پہ جائیں اور فی الحال بھول جائیں کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی ہے. باقی جو میں نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے پاس سے کی ہو. ارشد کام کے لیے نکل گیا اور پھر خرم گھر واپس آ گیا. خرم بس یہی سوچتا رہا کہ ارشد نے اس بات کو قبول کرنے کے بجائے یہ کیوں کہا کہ اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اس بات کو لے کر کے وہ پریشان رہا، لیکن بہرحال وہ دن گزر گیا اور اسی طریقے سے جیسے ہی دن گزرا اگلے روز رات آ گئی. ارشد بھی گھر آ گیا اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. نینا تو بڑے ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی. یہ سیڑھیوں میں بیٹھا تھا کیونکہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آج بھی اگر ارشد جاتا ہے تو یہ ارشد کی باقاعدہ ایک ویڈیو بنائے گا اور یہ ثبوت کے طور پر اسے دکھائے گا. رات آدھی سے تجاوز کر چکی تھی، وہی ٹائم جو قریب 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، اور اس 2 بجے کے ٹائم پہ اس نے دیکھا کہ ارشد اپنے کمرے سے نکلا ہے. لیکن آج کیونکہ یہ سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ غور کر رہا تھا، تو اس نے ایسے دیکھا کہ جیسے ارشد اپنے حواس میں نہیں ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر نینا کا کمرہ موجود ہے. اب اس نے نینا کے کمرے کو دروازے پر دستک دی. تھوڑی ہی دیر میں نینا نے دروازہ کھول دیا. نینا دروازہ کھول کر ایک سائڈ پر ہٹ گئی اور یہ اندر داخل ہو گیا. یہ جب اندر داخل ہوا، اب اس کے بعد خرم کا بنتا تھا کہ وہ بھی اندر داخل ہو جائے، کیونکہ خرم نے یہ ساری ویڈیو بنا لی تھی. اب اس کے پاس پروف بھی تھا، اس کے پاس سارے معاملات بھی تھے، وہ جان بھی چکا تھا کہ ارشد کمرے میں چلا گیا ہے. بس ایک بات حیرت انگیز تھی کہ ارشد کی کنڈیشن کچھ عجیب سی تھی. وہ اپنے حواس میں لگ نہیں رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بندہ نیند میں چل رہا ہے یا پھر وہ سویا ہوا ہے. بس وہ سوئے ہوئے میں اٹھ کر کے آ گیا تھا. جب یہ نینا کے دروازے پر پہنچا اس وقت تک ارشد اندر جا چکا تھا، اور امید ہے کہ وہ اندر جا کر کے
لیٹ چکا ہوگا، سو چکا ہوگا، یا پھر جو بھی وہ اندر جا کر کے اپنا عمل کرتا تھا وہ کر چکا ہوگا یا کر رہا ہوگا۔ اب یہ اس کے دروازے پر پہنچا، اس نے جا کر کے دروازے پہ دستک دی۔ دستک کے جواب میں تھوڑی دیر میں ہی نینا نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی نینا نے دروازہ کھولا، خرم ایک دم سے نینا کو ایک طرف ہٹاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک چارپائی ہے جو کہ خالی پڑی ہے۔ اس چارپائی پر اس وقت ارشد اوندے منہ پڑا ہے۔ دوسری چارپائی جو نینا کی تھی اور تیسری چارپائی پہ دونوں بچے سوتے تھے۔ اب وہ جس چارپائی پر اوندے منہ پڑا تھا اس پہ بستر بھی باقاعدہ ہوا تھا اور وہ اس پہ اوندے منہ بھی پڑا تھا۔ سوچا جا سکتا تھا، شک کیا جا سکتا تھا کہ نینا اپنی چارپائی سے اٹھ کر کے وہاں اس چارپائی پر جا کر کے لیٹ گئی اور پھر ارشد جو ہے وہ اس چارپائی پر شاید اس کے ساتھ تھا۔ ایسا کچھ ہو سکتا تھا جو کہ خرم سوچ رہا تھا۔ خرم نے اب نینا سے، کیونکہ دروازہ اس نے اندر سے بند کر دیا تھا، دروازہ بند کرنے سے باہر آواز نہیں جاتی تھی، لائٹ کمرے کی جلا لی گئی تھی۔ ارشد تھا تو وہ ابھی اسی کنڈیشن میں تھا، اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ نیند میں ہو یا سویا ہوا ہو۔ اب اس نے نینا کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے کہا نینا مجھے یہ بتاؤ کہ ارشد کب سے یہاں آ رہا ہے، کتنے دنوں سے آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں؟ اس نے کہا خرم بھائی کچھ بھی نہیں، بس میں تو سوئی ہوئی تھی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے ارشد بھائی آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دروازہ کھول دیا اور بس وہ آ کر کے یہاں اس بستر پر لیٹ گئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا نینا تم مجھے جو ہے نا چھوٹا بچہ سمجھتی ہو، تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ گی اور میں تمہاری اس بات پہ یقین کر لوں گا کہ ایسا ہوا ہے۔ اس بستر کی حالت اور اس کے ارشد کے لیٹنے کا انداز جیسا کہ یہ اوندے منہ پڑا ہے بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تم اپنے بستر پر اگر تھی، یہ آ رہا ہے تمہارے پاس پچھلے چند دنوں سے، تم اسے واپس کیوں نہیں بھیجتی؟ بھابھی کے کمرے میں اسے تم واپس کیوں نہیں جانے دیتی؟ اسے یہ گھنٹہ بھر سے زیادہ یہاں پہ رہتا ہے اور پھر یہ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اور جو بھی بات ہے یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گی تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اب نینا ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کہ وہ سوچ رہی ہو کہ وہ بات کرے یا نہ کرے، لیکن پھر آخرکار اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خرم، میں تمہیں نہ ساری بات بتاتی ہوں۔ یہ آتا ہے تو مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، میں بھی اٹھ کر اس کے پاس چلی جاتی ہوں، بس یہی ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ اور یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پر وقت گزار کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے بستر پہ سو جاتی ہوں اور یہ اتنی دیر میں واپس چلا جاتا ہے۔ خرم نے کہا نینا تمہیں پتہ ہے نا یہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، ساتھ والے کمرے میں اس کی بیوی سو رہی ہے اور پھر تم یہاں اس کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہو۔ اس نے کہا بھائی میں تو اس کے کمرے میں خود نہیں نہ جاتی، میں تو اسے نہیں بلاتی کہ تم میرے پاس آ، یہ آتا ہے تو مجھے اب کہتا ہے تو بڑا بھائی بھی ہے اور اس گھر کا سربراہ بھی ہے، میں بھی اسی کی دیکھ ریکھ میں بیٹھی ہوں، ظاہری بات ہے کہ ہمارے خرچے یہی اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے سارا گھر کو یہی چلا رہا ہے، تو یہ اگر مجھ سے کوئی کسی بات کی تمنا کرے گا، کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو میں جو ہے اسے منع کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں چلا جا یہاں سے، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا؟ تو میں تو مجبور ہوں اس کی بات ماننے کے لیے، میں اسے منع تو نہیں کر سکتی۔ اب خرم سے رہا نہیں گیا، اس نے آگے بڑھ کر کے جھنجھوڑ کر کے ارشد کو اٹھایا۔ کافی حد تک اسے ہلانے کے بعد وہ ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، اس نے اپنے آپ کو اس کمرے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا چھوڑو یہ بات، فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے دنوں سے یہاں اس کے پاس آ رہے ہو اور اسے اپنے پاس بلاتے ہو اور گھنٹہ بھر یہاں پر رہتے ہو، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہو۔ تم نے تو اس بات کا صبح صاف انکار کر دیا تھا، اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کمرے میں کیا کر رہے ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تم اس بات کا انکار کر رہے ہو۔ اس نے کہا خرم واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ میں یہاں اس کمرے میں کیسے آیا۔ خرم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھ پہ یقین نہیں ہے نا تو یہ ویڈیو دیکھو، اور یہ ویڈیو تو میں نے آج بنائی ہے لیکن دیکھ میں تمہیں جو ہے وہ 4-5 دن سے رہا ہوں۔ اب اس نے وہ ویڈیو
ارشد کو دکھائی۔ ارشد نے دیکھا کہ وہ رجو والے کمرے سے باہر نکلا ہے۔ جیسے ہی وہ رجو والے کمرے سے باہر نکلا ہے، اس کے بعد وہ سیدھا نینا والے کمرے میں آیا۔ نینا والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نینا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ویڈیو ختم ہو گئی۔ اب خرم نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ ثبوت جو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اس ثبوت کے چلتے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کسی کا چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ارشد نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں خرم، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں صرف اتنی سی بات بتاتا ہوں، اب مجھے یقین کرو کچھ یاد نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے میں اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ، جیسے ہی تم اس کمرے میں داخل ہوتے ہو تم نینا کو اپنے پاس آنے کے لیے کہتے ہو، کیوں؟ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا، مجھے نہیں پتہ، میں نے نینا کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں بلایا، مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، ہمارے درمیان کیا واسطہ ہے، اور میں اسے اپنے پاس آنے کے لیے کیوں کہوں گا، میں اسے اپنے پاس کیوں بلاؤں گا؟ خرم نے کہا بہت پریشان کن بات ہے، یہ کہتی ہے تم آتے ہو دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اسے اپنے پاس بلاتے ہو اور وہاں پر جا کر کے بستر پر لیٹ جاتے ہو، یہ بھی مجبوراً وہاں پر تمہارے ساتھ وہاں بستر پہ آ کر کے لیٹ جاتی ہے۔ نینا ایک بات پوچھوں گا، صحیح صحیح بتانا، غلط نہیں بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، کیا تم لوگوں کے درمیان کبھی کچھ تعلق قائم ہوا ہے؟ نینا نے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں۔ جواب تو یہی تھا کہ ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہو ضرور رہا ہے، لیکن کیسے ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ ارشد کو لے کر کے وہ نینا کے کمرے سے نکل آیا، نینا کو سونے کے لیے کہہ دیا، اور پھر ارشد کو لے کر کے وہ بھابھی رجو کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر کے بھابھی رجو کو اٹھایا۔ بھابھی رجو ظاہری بات ہے جاگ رہی تھی، اس وقت تک وہ جاگ رہی ہوتی تھی کیونکہ یہ اسے بھی اب روزانہ کی روٹین بن چکی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس نے جا کر کے ارشد کو وہاں پر بٹھایا، اس نے وہی بات رجو بھابھی سے کی جو کہ ارشد کر رہا تھا، یعنی کہ ارشد کو اس بات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اس بات کے بارے میں ارشد کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ رجو بھابھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ روزانہ رات کو اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر گھنٹہ بھر بعد آتے ہیں، اب یہ جو بھی ہے تم نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے چلتے جو ہے ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ارشد اس وقت تک اپنے مکمل حواس میں آ چکا تھا، لہٰذا اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ کس بات کا ویرودھ کرتا، تو ویڈیو اس کے سامنے تھی، بیوی اس کی کہہ رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ یہاں پر یہ تماشا دیکھ رہی ہے، پھر اس نے خرم کو اس میں شامل کر لیا، خرم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس بات کے چلتے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ چل رہا تھا، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ نہ تو ارشد کے علم میں تھیں، نہ رجو بھابھی کو پتہ تھا، نہ نینا کو پتہ تھا، اور نینا اور ارشد کے درمیان واسطہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس بات کا کوئی صحیح جواب بھی نہیں تھا، صرف اس نے منہ گھمایا تھا، باقی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال کو لے کر کے اس وقت سچ میں سارے ہی پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں قصہ ہے کیا، یہ کہانی ہے کیا۔ بہرحال جیسے تیسے رات گزر گئی اور اگلے روز ارشد تو کام پر چلا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس نے مانا تھا تو گھر کا سارا نظام چلنا تھا، لیکن ایسے میں نینا اپنی جگہ پر شانت تھی اور خرم اپنی جگہ پر شانت تھا، جو اپنی جگہ پر شانت تھی۔ ایک دفعہ پھر خرم نینا کو ایک طرف لے گیا اور اس سے جا کر کے اس بارے میں اس نے پوچھا، اس نے بتایا کہ نہیں، میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں آ کر کے اس چارپائی پر لیٹ جاؤ، اور جب میں وہاں پر اس چارپائی پر لیٹ جاتی ہوں تو بس وہ بھی ایسے وہاں پہ گر سے جاتے ہیں، تم نے دیکھا ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ آنکھیں بند کیے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں، وہ روزانہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور میں بھی پریشان ہوتی ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا بڑے بھائی کی، کیونکہ اب میں انکار نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں بھی وہاں پر ویسے ہی جیسا کہتے ہیں گھنٹہ بھر وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان کچھ واسطہ نہیں ہے کہ جس کو لے کر کے میں پریشان ہوں، لیکن تم نے جب رات کو پوچھا تو میں اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کیا کہہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا، جس کا مطلب شاید تم نے یہ سمجھا کہ کچھ ایسا واسطہ ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ خیر جی، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ خرم گھر سے باہر نکل گیا، اس نے کہا کہ میں اس بات کے بارے میں پتہ چلا کے رہوں گا
جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن وہ ایک لیڈی کو جانتا تھا، ایک ڈاکٹر کو جانتا تھا، اس کا نام ڈاکٹر رقیہ تھا، اور اس کا کلینک جو ہے وہ یہاں اس علاقے سے نکل کر کے ایک مشہور و معروف شاہراہ پر واقع تھا، اور وہاں پر وہ اپنا کلینک بنا کر کے بیٹھی تھی۔ وہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر تھی، وہ ایک ایسی ڈاکٹر تھی جو کہ دماغی مسئلے مسائل کا علاج کرتی تھی۔ اس سے لگتا تھا کہ ہو نہ ہو کہ اس کو ارشد کو کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے جس کے چلتے وہ ایسی حرکت کرتا ہے، لیکن اسے اس بارے میں یاد نہیں رہتا۔ لہٰذا وہ ڈاکٹر رقیہ کے کلینک چلا گیا، کیونکہ اگر یہ واقعی کوئی ذہنی مرض تھا یا کوئی نفسیاتی پرابلم تھی تو اس کا دور کرنا لازمی تھا۔ کل کو یہ کوئی بڑا نقصان بھی کر سکتا تھا، اور اس کے چلتے کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر رقیہ کے کلینک میں چلا گیا، لیکن وہاں پر مریضوں کی کافی بھیڑ تھی۔ اس کی باری آتے آتے گھنٹہ بھر لگ گیا۔ وہ گھنٹہ تک انتظار کرتا رہا، پھر وہ ڈاکٹر رقیہ کے پاس اندر اس کے کیبن میں چلا گیا۔ اب یہاں پر آ کر کے اس نے ڈاکٹر رقیہ کو ساری بات بتائی، کیونکہ ڈاکٹر سے مریض بات اگر چھپائے تو ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ اس نے ڈاکٹر کو ساری بات کے بارے میں بتایا، اس نے مکمل طور پر اسے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر رقیہ نے تمام بات سننے کے بعد ایک سوال کیا، کیا ایک ہی ٹائم ہے اس کے اٹھ کر کے جانے کا یا کچھ آگے پیچھے ہے؟ اب اس نے کہا کہ یہ بات تو میں نے ویسے نوٹس نہیں کی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ پہلی بار جب مجھے رجو بابی نے مس کال دی تھی اس وقت 2:10 ہو رہے تھے، اور لگ بھگ روزانہ بھی یہی ٹائم ہوتا ہے۔ 1:30 سے 2 ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں، باقی یہ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان ہوتا ہے، باقی 2:10 ہے یا پھر 2 سے پہلے ہے یا 2 بجے ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم یہی ہے۔ اب ڈاکٹر رقیہ پوچھنے لگی کہ وہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں موجود ہے۔ وہ ویڈیو ڈاکٹر رقیہ نے دیکھی، رقیہ نے ساری ویڈیو کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خرم، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ صرف اتنا بتاؤ کہ تمہاری یہ جو بھابھی ہے رجو، یہ کتنا پڑھی لکھی ہے؟ خرم نے کہا نہیں، ان کی کوئی زیادہ تعلیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ اس نے کہا کہ پکی بات ہے کہ یہ میٹرک پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میٹرک ہی پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری بھابھی رجو ہے، اس نے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی کلینک میں، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو تھوڑا عجیب ہو یا کسی ایسی الگ تھلگ فیلڈ میں ہو، کوئی پروفیسر ہو، ایسے کوئی وقت گزارا ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میں کسی مقصد کے تحت پوچھ رہی ہوں، اگر بتاؤ تو۔ خرم نے کہا نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شادی ہو کر کے آئی تھی، یہ بس میٹرک پڑھی ہوئی ہے، ماں باپ اس کے نہیں ہیں، تو ہاں یہ ایک شخص کے گھر کام کرتی رہی ہے شادی سے پہلے، وہ اس کی نوکری کہہ لو یا گھر کا کام کہہ لو۔ وہ شخص کوئی بڑا پروفیسر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی پروفیسر تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی نام یاد ہے اس پروفیسر کا، اس ڈاکٹر کا؟ خرم سوچنے لگا، پھر اس کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں اس کا نام میرے خیال میں ڈاکٹر طارق ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر طارق بڑی بڑی مونچھوں اور کھچڑی سے بالوں والے، سفید گون پہنتے ہیں، کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہے، بالکل یہی ہے۔ اس نے کہا سنو، یہ ڈاکٹر طارق کے پاس رہی ہے، یہ میٹرک تک پڑھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر طارق جو ہے وہ ہمارے ملک کے جانے مانے ہپناٹزم کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو ٹرانس میں لانا، اپنے وش میں کرنا، اس سے جو انسٹرکشن دینا، اس انسٹرکشن کے مطابق اس سے کام لینا، یہ وہ کرتے رہے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک میٹرک پڑھی لڑکی نے اس ڈاکٹر کے گھر میں کچھ عرصہ کام کر کے اس فن میں اس قدر مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرتی ہے، اپنے ٹرانس کے ذریعے سے
اسے جو انسٹرکشن دیتی ہے وہ ان انسٹرکشن پہ عمل کرتا ہے، وہ اسے ٹرانس میں لیتی ہے، یہ یاد رکھو، کیونکہ ٹرانس اسے وہیں سے ملتا ہے، وہ وہیں سے ہپناٹائز کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے۔ خاص طور پر تم ایسا کمرہ بتا رہے ہو جس میں سے آواز باہر نہیں جاتی، اور ایسے کمرے جو ہوتے ہیں جو کہ بند کمرے ہوتے ہیں، جنہیں ساؤنڈ پروف کمرے کہا جاتا ہے، جہاں پہ کسی انسان کے ذہن کو قابو کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جو تمہاری بھابھی نے صرف میٹرک پڑھ کے حاصل کر لیا ہے۔ تمہارے بھائی کو جو انسٹرکشن دینی ہے اس پہ اس نے کام کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ تمہاری بھابھی رجو کر رہی ہے، جس کا نام رضیہ ہے، اور تم بتا رہے ہو کہ وہ کسی پروفیسر کے ہاں کام کرتی رہی ہے، وہ اسی پروفیسر سے یہ سب کچھ سیکھی ہے۔ وہ پروفیسر نے اسے سکھایا ہے یا پھر اسے دیکھ دیکھ کے اس نے سیکھا ہے؟ یہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پروفیسر نے اسے سکھایا نہیں ہوگا، یہ جو بھی علم اس نے حاصل کیا ہے اس نے دیکھ دیکھ کے حاصل کیا ہے۔ خرم نے کہا لیکن آپ کی بات ساری سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا مجھے سمجھ میں آتا ہے، دیکھو میں ایک عورت ہونا، اس لیے عورت ہونے کے ناطے ایک عورت کے من کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ یہ نینا جب سے آئی ہے نا گھر میں، یہ تمہاری بھابھی کی نظروں کو چبھ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نینا پہ کوئی ایسا دباؤ ڈالے، نینا کو کسی ایسے قابل کرے کہ نینا جو ہے وہ پریشان ہو اور وہ اس گھر سے نکل جائے۔ شاید یہ نینا کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے تمہاری بھابھی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپنی اس نند سے، نینا سے پریشان ہے۔ وہ نینا کو گھر میں برداشت تو کرتی ہے لیکن خوشی سے نہیں۔ اب خرم سوچنے لگا کہ واقعی بات تو ایسی ہے کہ نینا اور بھابھی رجو کے درمیان ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کم بات ہوتی ہے۔ نینا کی رویے میں اور بھابھی رجو کے رویے میں بڑا فرق ہے، اور بھابھی رجو نینا کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت فتنہ پرور ہے، یہ میرے گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دے گی، اوپر سے میرے اولاد بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے بھائی کو آئے دن کوئی نہ کوئی پٹی پڑھاتی رہتی ہے میرے خلاف۔ کبھی اسے دوسری شادی کے لیے اکساتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے رجو واقعی نینا سے پریشان ہے، لیکن یہ باتیں خرم بھی جانتا ہے۔ خیر ڈاکٹر رقیہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ اٹھنے لگا۔ آخری سوال اس نے کہا، ڈاکٹر مجھے ایک بات بتاؤ، اس سارے معاملے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا ارشد کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے؟ رقیہ نے کہا نہیں، انسٹرکشن فالو کرنی ہوتی ہے۔ ہپناٹزم کا جو مریض ہے جسے ہپناٹائز کیا جاتا ہے، وہ جب تک وہ کام کر نہیں لیتا اس سے سکون نہیں آتا۔ جیسا کہ تم نے بتایا کہ وہ بہن کے کمرے میں جا کر کے صرف اوندے منہ پڑا رہتا ہے اور گھنٹہ بھر وہاں پہ گزار کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہاں بہن کو جو آرڈر دیتا ہے وہ بھی اس انسٹرکشن کے تحت ہی ہے کہ وہ آ کر کے لیٹ جائے، اور وہ اتنی پاگل ہے کہ وہ اگر اس کی بات نہ بھی مانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے بستر پر ہی لیٹی رہے، وہ صرف اتنی بات ہی کرے گا کہ میرے پاس آ کر لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ بھی اتنی پاگل ہے، وہ وہاں جا کر کے لیٹ جاتی ہے، اسے اس کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ٹرانس میں ہے، بس اس نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اسے کہا گیا ہے، باقی وہ اس سے بڑھ کر کے نہیں کر سکتا، جو اسے کہا گیا ہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ اب خرم ڈاکٹر رقیہ سے اجازت لے کر کے گھر آ گیا، اور پھر اب اس نے یہی سوچا کہ وہ بھابھی رجو سے اس بارے میں سیدھا سیدھا بات کرے گا۔ اس نے بھابھی رجو کو کمرے میں لے جا کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور اس نے بھابھی رجو کو اس بارے میں بٹھا کر کے ساری بات کی۔ اس نے کہا بھابھی تم نے مجھے غلط گائیڈ کیا ہے، یہ میں ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں کہ جو ماہر ہپناٹزم ہے، جو کہ دماغی عوارض، نفسیاتی عوارض کے لحاظ سے کام کرتی ہے، اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں
نینا کا کوئی اور انتظام کرتا ہوں، نینا کو لے کر کے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، کم از کم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت مت کرو۔ اب رجو رہ نہ سکی، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ تم نے جو بھی سنا ہے یہی ٹھیک ہے، اب میں یہ نہ کروں تو اور کیا کروں، ایسی فساد ایسی فتنہ عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس نے اپنا گھر اجاڑا اور اب میرا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے، آئے دن تمہارے بھائی کے کان بھرتی رہتی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میری اکیلی کی غلطی ہے، میری میڈیکل رپورٹ تو ساری درست ہیں، کبھی اپنے بھائی کو بھی چیک کرا کے دیکھ لو۔ لیکن نہیں، ہر جگہ پر میری ہی غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم صحیح سمجھے ہو، تم نے جو بھی جانا ہے صحیح جانا ہے، ارشد کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے واقعی ارشد کو ٹریپ کیا ہے، تم ہو سکے تو نینا کا انتظام کر دو اور میرے اندر کی عورت جو ہے وہ شانت ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی کہ جس سے ارشد کو پریشانی ہو۔ اب خرم کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، ارشد کمرے میں داخل ہوتا ہے، نینا کو کہتا ہے آؤ یہاں پر آ کر کے دوسرے بستر پہ میرے پاس لیٹ جاؤ، میرے ساتھ یہاں پہ لیٹو، یہاں اس بستر پر آ جاؤ۔ نینا سارے کام چھوڑ کر کے اس کی بات پہ عمل کرتی ہے، وہاں پہ چلی جاتی ہے، وہاں پر جا کر لیٹ جاتی ہے، پھر وہ اپنے اسی ٹرانس میں رہتا ہے، پھر اٹھ کر کے وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ خرم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، کچھ عرصہ انتظار کر لو، جیسے ہی میری جاب لگے گی میں اسے لے کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رجو نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اس بات کا مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو آج کے بعد ارشد کبھی بھی اس ٹرانس کا شکار نہیں ہوگا، میں اسے فی الحال اس ٹرانس سے نکال دیتی ہوں۔ اس روز کے بعد ارشد کبھی بھی آدھی رات کو اٹھ کر کے اپنی بہن کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں خرم کی نوکری لگ گئی، اور اس سے باقاعدہ جو نوکری لگی وہ ایک گورنمنٹ جاب تھی، اور گورنمنٹ جاب میں اسے رہنے کے لیے بھی گھر دیا گیا، جو کہ اتنا فی الحال اچھا نہیں تھا، لیکن اسے رہنے کے لیے گھر دیا گیا۔ اس نے نینا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ نینا کو اصل حقیقت بتانا نہیں چاہتا تھا کہ رجو بھابی نے ٹریپ کیا تھا، لیکن نینا اب یہاں سے جانا ضرور چاہتی تھی، کیونکہ ارشد کے حوالے سے اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ اس میں نینا کی بدنامی تھی، اور وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر کے کہاں جاتی یا پھر کہاں پر بدنامی سہتی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ نینا جو ہے وہ خرم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب یہ گھر اس گھر کی نسبت کافی بڑا تھا، اور یہاں پر خرم اور نینا دونوں ہی رہنے لگے۔ ایک کمرہ نینا کے لیے مخصص کر دیا گیا تھا، اس کے بچوں کے لیے مخصص کر دیا گیا تھا، اور دوسرا کمرہ جو ہے وہ خرم کے لیے مخصص کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر 2 کمرے اور تھے، کچن باتھ تھے، بڑا گھر تھا، اس لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، اور اب یہ لوگ یہاں پر بہت ہی امن اور شانتی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ادھر رجو اور ارشد اکیلے ہو گئے تھے، وہ خوش تھے، ان کے خرچے کم ہو گئے تھے، ان کے معاملات کافی حد تک سنور گئے تھے، اس لیے وہ خوش تھے، اور ظاہری بات ہے کہ رجو نے اب وہ کام کرنا ختم کر دیا تھا، جیسے وہ ارشد کو ٹرانس میں لے کر کے اس قسم کی حرکت اس سے کروایا کرتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، قریب رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ نینا اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی، بچے علیحدہ چارپائی پہ سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر دوبارہ سے دستک ہوئی، تو وہ نیند میں اٹھی اور اٹھ کر جا کر کے اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے اپنے سامنے خرم کو دیکھا۔ خرم اس کے سامنے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے فٹافٹ سے اسے ہٹا کر کے اندر ہونا مناسب سمجھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک چارپائی اور پڑی تھی، جو کہ ان 2 چارپائیوں کے علاوہ تھی جہاں پر نینا سوتی تھی، اور جہاں جو چارپائی بچوں کے لیے مخصوص تھی۔ وہ سیدھا اس چارپائی پر جا کر کے لیٹ گیا۔ وہاں پر لیٹ کر کے اس نے ایک نظر نینا کی طرف دیکھا، پھر اس نے سر اٹھا کر کے نینا سے کہا، نینا میرے پاس آؤ۔ نینا تھوڑی دیر تک حیران پریشان ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بالآخر وہ بھی اس جگہ جا کر کے لیٹ گئی۔ شاید اس نے سمجھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے جیسا کہ ارشد کے ساتھ ہوتا تھا، یہ بھی یہاں پر آیا ہے، گھنٹہ بھر لیٹے گا اور اس کے بعد گھر کو روانہ ہو جائے گا۔
وہ حیران تھی کہ اس کے بھائیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ارشد کو ہوتا تھا، وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ جاتا تھا اور آ کر کے بستر پر لیٹا رہتا تھا اور پھر اٹھ کر کے چلا جاتا تھا اور اسی طریقے سے اسے انسٹرکشن دیتا تھا کہ میرے پاس آ کر کے لیٹ جاؤ۔ لہٰذا اب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عمل کرنا ضروری تھا، کیونکہ بھائی تھا، بھائی نے کہا تھا کہ ادھر آ کر کے میرے پاس لیٹ جاؤ۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، بچوں کی تسلی کرنے کے بعد وہ جا کر کے وہاں اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ لیکن یہ کیا، یہ تو پورے حواس میں تھا، اس کو تو کوئی کسی قسم کا نیند کا دورہ نہیں تھا، کوئی ایسا نیند میں چل نہیں رہا تھا، یہ تو مکمل حواس میں تھا۔ اور پھر اس وقت ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے حواس میں تھا اور نینا کے حواس جو تھے وہ آہستہ آہستہ گم ہوتے چلے جا رہے تھے، اس کا ذہن کسی اور ہی سمت چلا جا رہا تھا۔ اس وقت گھر میں دور دور تک کوئی نہیں تھا، 2 بچے تھے جو کہ سو رہے تھے اور اس کے علاوہ خرم اور نینا تھے جو کہ اس گھر کے اندر موجود تھے۔ یہ ایک سرکاری کوارٹر کا ایریا تھا جو کہ نیا نیا بنا تھا، یہاں پر گھر بھی دور دور تھے اور یہاں پر اب روزانہ کی بنیاد پر یہی کھیل جاری ہو گیا تھا، جس میں آدھی رات کو خرم اس کے کمرے میں آ جاتا تھا اور پھر وہ اس چارپائی پر جا کر کے لیٹ جاتا تھا اور اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ لیکن یہ ویسا کھیل نہیں تھا، یہ وہ کچھ نہیں تھا جو کہ وہاں ہوتا چلا جا رہا تھا، جو کہ ارشد کے ساتھ تھا۔ ارشد کے ساتھ تو شاید کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی جس کا نینا کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ تو کوئی بیماری، کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی، یہ تو مکمل حواس میں ہوتا تھا۔ شاید یہ مکمل حواس میں ہوتا تھا اور روزانہ نینا کے حواس گم کرنے کے لیے کمرے میں آتا تھا۔